شیخوپورہ سے بھائی محمد بلال صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، چاند گرہن اور سورج گرہن کے حوالے سے شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ نیز یہ بھی بتلائیے گا کہ کیا چاند گرہن یا سورج گرہن کا حاملہ جانور یا حاملہ خاتون کے بچے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو جگا کر بٹھا دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو پیٹ میں موجود بچہ مر جائے گا یا معذور ہو جائے گا۔ برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیں۔ آپ کا محب محمد بلال۔ جی میرے محترم بھائی، چاند گرہن اور سورج گرہن جب ہو جائے تو شریعت ہمارے یہاں رہنمائی یہ کرتی ہے کہ اگر سورج گرہن ہے، میں پہلے سورج گرہن کو ذکر کر دوں پھر چاند کو ذکر کرتے ہیں۔ سورج گرہن ہو جائے تو شریعت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ لوگوں کو امام جمع کرے اور نماز کسوف پڑھائے۔ نماز کسوف میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھی جائیں، لمبے لمبے رکوع اور سجدے کیے جائیں، اور پھر نماز کے بعد لمبی دعا کی جائے کہ جب تک یہ سورج گرہن ختم نہ ہو جائے۔ یہ شریعت کی طرف سے تعلیم تھی، اور توبہ اور استغفار کی کثرت کی جائے، شریعت نے اس بات کی ترغیب دی۔ اور چاند گرہن میں نماز خسوف ہے۔ نماز خسوف میں جماعت تو نہیں، لیکن لوگ فرداً اپنی نماز پڑھیں، توبہ استغفار کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں، لمبے لمبے رکوع سجدے کریں۔ خواتین گھر میں اپنی نماز تنہا پڑھیں تو اس میں استغفار کی کثرت کریں، توبہ کی کثرت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ شریعت کی تعلیمات تھی۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا کہ شریعت کی اصلی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور حاملہ کو پکڑ لیا کہ حاملہ یہ نہ کرے، حاملہ وہ نہ کرے، حاملہ جانور کو کھڑا کر دیا جائے، وہ بیٹھے نہ، حاملہ عورت سوئے نہ، کاٹنے کترنے کا کوئی کام نہ کرے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جعلی ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، نہ ہی یہ عقلاً ٹھیک ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، یہ جاہلانہ باتوں کے پیچھے، یہ جہالت کی باتوں کو چھوڑ کر شریعت کی تعلیمات پر آئیں کہ اگر چاند گرہن یا سورج گرہن ہو تو شریعت کی تعلیمات کے موافق عبادت کی جائے، اللہ کے حضور گڑ گڑایا جائے، اللہ کے حضور معافی مانگی جائے۔ یہ شریعت کی تعلیمات تھی۔ لیکن ہم الٹے ہی چل پڑے کہ اس کو تو آج تک ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت لوگ یہ جو اصل تعلیمات اس پر کوئی بھی نہیں آتا، حتیٰ کہ دیندار لوگ بھی اس سے دور ہو گئے کہ دیندار لوگ بھی نماز کسوف اور خسوف کو بھول گئے، توبہ استغفار کو بھول گئے، اور معاملات جوں کہ توں چلتے ہیں۔ سارے کا سارا معاملہ کہاں پڑ گیا؟ حاملہ پر پڑ گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جاہلانہ بات ہے اور من گھڑت بات ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔